آپ تمام ساتھیوں کا پھر سے استقبال ہے ہمارے اس چینل پہ۔ دوستوں میں ہوں آپ کا میزبان ابو سعد اور آپ دیکھ رہے ہیں آل انڈیا MIM نیوز۔ دوستوں بتا دیں کہ آج ہم آپ کے درمیان جو خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں گجرات میں چناؤ سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستوں بتا دیں کہ اسد الدین اویسی صاحب نے کل گجرات کے اندر علماؤں سے یعنی عالموں سے میٹنگ کی ہے اور عالموں نے اسد الدین اویسی صاحب سے کئی سوال بھی پوچھے ہیں۔ علماؤں نے کیا سوال پوچھے ہیں اسد الدین اویسی صاحب سے اور اسد الدین اویسی صاحب نے کیا جواب دیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں سنتری کا بھی تقرر نہیں کر سکتا ہوں، تو اسی لیے آپ کو صحیح معنوں میں اپنی سیاسی آواز کو، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ اب ایک اور بات آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام نے CAA کے خلاف احتجاج کیا، سب نے کیا، بڑے بڑے جلوس نکالے، آپ نے نکالے نا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد۔ اب خاموش کیوں بیٹھ گیا؟ بولیے کیوں خاموش بیٹھ گیا؟ وہ بھی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ ہم روز تو احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی تنظیم نہیں کر سکتی۔ میں اس وقت بھی پکار کے کہہ رہا تھا کہ اس احتجاج کو سیاسی طاقت میں تبدیل کرو۔ آپ روڈ پر تو نکل گئے، حکومت کو آپ نے مجبور کر دیا، مگر اس کا ہم نے طاقت تو ہم دکھائے، محنت ہم کیے، قربانیاں ہم کو دینا پڑا، جیل کو لاٹھیاں سب کھائے، مگر سیاسی فائدہ آپ کو نہیں ہوا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو پولیٹیکل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، سیاسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس احتجاج جو بھارت کی آزاد بھارت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا، بہت بڑا عوامی احتجاج تھا، سیاسی لیڈروں کا نہیں تھا، وہ ایک عوامی احتجاج تھا، مگر ہم نے اس کو اپنے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر آرام سے غور کریے اور ایک اچھا فیصلہ لیجیے، تاکہ گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ کا کوئی نمائندہ جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہمارا غیر مسلم بھائی ہو، وہ کم سے کم ہماری تکلیف کو سمجھے، ہمارے جذبات کو سمجھے، ہمارے مشکلات ہیں اس کی آواز اٹھائے۔ جیت کر جا کر اگر آپ جیت کر گئے اور گونگوں کی طرح، اندھوں کی طرح بیٹھے ہوئے تو فائدہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیے کہ سرکار بدلنے کا کام ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی حقیقت ہے۔ کوئی آ کے آپ کو بہت بولے گا میں چاند سے مٹی لا کے دوں گا، ارے بھائی تو نہیں لا سکتا چاند سے مٹی، وہ جب تک تم راکٹ میں نہیں گئے وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ یہ سچائی کو سامنے رکھ کے ہم کو فیصلہ لینا ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ متحدہ ایک اچھا فیصلہ کریں ویدھان سبھا میں، اور تاکہ ہم جب آپ کا نمائندہ جائے گا گجرات کی ویدھان سبھا میں تو صرف ٹی وی چینل پر نظر نہیں آنا آپ کو، وہ آپ کو وڈگام میں بھی نظر آنا۔ جب اسمبلی میں جائے گا ویدھان سبھا میں تو آپ کی بات بھی کرنا ہو، یہ آپ کو ہونا چاہیے۔ اب آپ بولیں گے آپ بھی بہت زیادہ ٹی وی پر، یقیناً میں ٹی وی پر بہت جاتا ہوں، مگر آپ میرے سنسد میں پوچھ سکتے ہیں کہ کم سے کم 8 یا 10 دن میں ایک مرتبہ اپنے کانسٹیٹنسی میں ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پیدل پھرتا ہوں، میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، بات چیت کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری آپ سے رمن گزارش ہے کہ آپ مجلس کی تائید کریے، آپ مجلس کا سپورٹ کریے، مجلس کے جو یہاں سے جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کی کامیابی کے لیے آپ کا تعاون، آپ کی دعائیں بہت ضروری ہیں، آپ کی سرپرستی کی بہت بڑی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک اچھے آدمی کو کامیاب کرا کر اپنا MLA بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجا سکیں۔ ماشاءاللہ آپ نے جو باتیں کہی وہ تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن کتنی جماعتیں جب الیکشن سے انتخاب میں آ کر کے چن کر کے جب یہ آ جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے وہ کچھ ڈیوٹیاں بھی بانٹتی ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا پیغام ہے کہ اگر ہم انتخاب میں آگے آ گئے تو ہمارے لیے اس بناسکانٹھا ایریا اور سندھپور ایریا اور پاٹن ایریا اور اڑیسہ کا
जो है उस एरिया में आप हमारा क्या ताउन कर सकते हैं? मैं अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे कि यहाँ पर कम्युनिटी हॉल नहीं है, यहाँ पर ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज लाइन की सख्त ज़रूरत है, बहुत से डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं यहाँ पर। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अगर हमारा विधायक बनेगा तो कम से कम 3-4